الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص کھانا کھائے تو سب سے پہلے بسم اللہ کرے. اگر بسم اللہ بھول جائے اور اس کو یاد آ جائے کھانے کے دوران تو وہ پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم جو بھی چیز کھائے وہ بسم اللہ سے شروع کریں، کیونکہ بسم اللہ کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. جیسے بسم اللہ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. جس کھانے میں بسم اللہ پڑھا جائے اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا اور ہم گرمی سے پورے ہو جاتے ہیں. اسی طرح بسم اللہ کے جتنی فوائد بھی ہے، جیسے ہماری صحت اچھی رہتی ہے. اگر ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس سے ہماری صحت بالکل اچھی رہتی ہے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ میں یہ کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں لیکن اس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں ایک بات کہوں گا کہ ہم جو بھی کھائیں بسم اللہ کر کے کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں. اللہ رب العالمین کو یقین رکھے جس طرح ضرور ہماری صحت اچھی رہے گی. اسی طرح بسم اللہ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ بسم اللہ پر ہم پڑھیں تو جس سے ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کو نشوونما پہنچاتا ہے. اس سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے. اور اس نتیجے میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم کھانے کے دوران یا کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ. اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں بہت مخلص تھے. قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی. قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ بتایا، ہر چیز کی دعا بتائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جتنی بھی دعا بتائی ہے ان سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ان سب میں ہماری حفاظت ہے. اگر ہم مثال کے طور پر سفر کریں اور سفر میں ہم کوئی دعا، سفر کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں تو سفر میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو سفر میں جو حادثہ ہونے والا ہو تو ہم اسے محفوظ رہ سکتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بھی دعا بتائی ہے ہم اس دعاؤں پر عمل کریں. آخر میں اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ تو ہمیں ہر قدر پر کتاب پر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.